اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہاں پہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے سورۃ الشعراء میں، اور یہ قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء میں ڈیٹیل کے ساتھ، اور ہم اس ٹائم یہاں پہ کنٹیکسٹ کے لیے یہاں بھی آئے تھے، سورہ کے اندر بھی آئے تھے، یہ ڈسکشن ہم نے کر لی تھی۔ تو آئیے ایک اور بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس قصے کے اوپر دوبارہ سے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح کی قوم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے اس قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرنے کو تیار ہو؟ انی لکم رسول امین، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہاری طرف ایک امانت دار، ایک سچا اور صادق رسول، جو تمہارے میں سے ہی ایک ہوں، تمہارے بیچ میں ہی میں نے بہت لمبی زندگی گزار لی۔ اور نوح علیہ السلام کی تو لائف ایک معجزہ ہے نا، 950 سال خالی انہوں نے دعوت دی ہے، اس سے پہلے وہ اپنی قوم کے بیچ میں بہت برس رہے ہیں۔ تو وہ جو قوم تھی ان کے لیے نوح کوئی انجان شخصیت نہیں تھی، بخوبی جانتے تھے کہ ہماری ہی قوم کا سب سے بہترین آدمی۔ انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم خوب یہ جانتے ہو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا پرہیز اختیار کرو، اور ایسا تم کرو گے اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے اب میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، جو قانون الہی اب تمہاری قوم میں میرے ذریعے نازل ہونے والے ہیں، ان قانونوں کی پیروی کرو، انہیں اختیار کرو اپنی زندگی میں۔ اسی لیے اطیعون کہا گیا نا، فاتقوا اللہ، اللہ کا پرہیز، واطیعون، اور رسول کی اطاعت۔ جس طریقے سے ایمان و عامل الصالحات ہمیشہ جوڑے جوڑے کی شکل میں قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر تمہاری زندگی کے اندر عمل بھی اسی طریقے کے ہوں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور نیک عمل نہ ہو رہے ہوں۔ تو اسی لیے جو اللہ کا پرہیز کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی پیروی نہ کرے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اس چیز کے اوپر۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا اجر تو میرا رب ہی مجھے دے گا، مجھے تم سے دنیائی طور پر کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو میں دعوت تمہیں دے رہا ہوں، یہ کسی دنیا کی مفاد کی بنیاد پہ نہیں دے رہا ہوں۔ میرا اجر تو میرا رب ہی مجھے دے گا کہ اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ہر رسول کی کہانی ایک ہی ہے نا، ہر امت کا جو میجورٹی ہوتی ہے نا، وہ رسولوں کو اسی طریقے سے ستاتی گئی۔ کبھی نہیں آئی ابھی تک ہم نے قرآن میں پڑھا کہ کوئی امت ہو
اس کے اکثر اور بیشتر خاص کر جو لیڈرز ہوں اور جو ان کے ریلیجیس ہیڈز ہوں وہ کبھی رسول کی کسی کی بات مان لیں، تسلیم کر لیں۔ اس کا مطلب آگے بھی یہی کچھ ہوگا قیامت تک۔ اگر آپ قرآن پیش کر رہے ہو، آپ کی بھی بات کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یہی تو سنت رسول ہے، تمام رسولوں کی سنت، خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، تمام رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ کوئی حلوہ پوری نہیں آپ کو کھلائے گا۔ رسولوں کی تو چلو تھوڑی سی یہ ان سے ڈرتے بھی ہوں گے، وہ ان کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ کو تو دھکے بھی دے دیں گے یہ پہلے، ان کو بعد میں اسٹیج آئی ہوگی، آپ کی تو اسی ٹائم شروع ہو جائے گی جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ویسے پیش کرو کہ جیسا پیش کرنا چاہیے جو یہ ہے۔ کوئی کانفرنسوں میں آپ کو بلانے والا نہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈیبیٹوں کے لیے، نہ تو آپ کو کوئی دعوت دی جائے گی کہ ہمیں دین بتاؤ کیا ہے۔ اگر دعوتیں دی جا رہی ہیں اور کانفرنسوں میں بلایا جا رہا ہے اور دجالی محفلیں سجی ہوئی ہیں اور آپ وہاں پہ اوریٹر بنا کے بلائے جا رہے ہو، تو لہٰذا پھر سمجھ لو کہ بات کچھ اور ہے، کچھ گڑبڑ ہے، مجھے اپنا انالیسس قرآن کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ آپ کو میڈیم نہیں دیا جائے گا حق بولنے کا، شیطان تو نہیں دینا چاہے گا، باقی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے کھول دے گا۔ مگر دنیا کی جو میجورٹی ہے انہوں نے نہ تو رسولوں کی بات مانی، نہ ان کی وہ بات مانیں گے جو رسولوں کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اسی لیے ہر رسول کی کہانی پہ در پہ ہمیں سنائی جاتی ہے اور پھر سے یہی کچھ کہا جاتا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، وہی مجھ سے راضی ہو جائے تو وہی میرے لیے کافی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے پرہیز اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ آپ نے یہ نوٹ کیا تقویٰ 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 کتنی بار آ رہا ہے ایک ہی رکوع کے اندر؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیا تم اللہ سے پرہیز اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرنے والی زندگی اختیار کرو گے؟ اللہ کے پرہیز کے حساب سے جو اللہ نے روک لگائی ہے اس کا پرہیز کرو گے؟ پھر 107 آیت 108 آیت واتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا پرہیز اختیار کرو، واطیعون یعنی سرنڈر کرو۔ بے لگام جانوروں کی طرح تم زندگی نہیں گزار سکتے ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مجھے مبعوث کیا گیا، اس کا مطلب کہ میں تمہارے جو ہے نا بے لگام زندگی پہ اب لگام لگانے والا ہوں اللہ کے حکم سے، کس چیز کو کس لمٹ تک تم لے کے جا سکتے ہو۔ اسی لیے بار بار آیا نا فاتقوا اللہ، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، پرہیز کا مطلب ہے ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، ہے نا۔ نماز چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، سود کے اندر مبتلا ہونا بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، روزہ چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، دنیا پرستی میں غرق ہونا بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو الٹیمیٹ سمجھنا بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہاری ناک کے نیچے کسی کا حق کوئی مار رہا اور تم منہ نہ کھولو وہ بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کو ٹکنے سے اوپر پجامہ لینا پسند نہیں ہے اس کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے تم ظالم کا ہاتھ نہ پکڑو۔ تو تمہاری زندگی کے اندر قدغن لگانے میں بھیجا گیا ہوں، اور یہ وہ قدغن ہے جو زندگی کو سنوارے گا ان دا لانگ رن۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر جی باؤنڈیشنز آ گئی ہیں، مگر یہ تمہارے لیے اور تمہاری سوسائٹی کے لیے ایک رحمت ہوگی۔ ان فی قصاص لحیات یا اولی الالباب، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے قصاص کا، اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے بیچارے معصوم کا تو وہ بھی پکڑا جائے تو اس کا بھی قتل کرو، اگر مارے جانے والے مقتول کے گارڈینز یہ چاہیں تو، اور اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی ظلم ہے۔ ان فی قصاص لحیات یا اولی الالباب، کیونکہ یہ جو قانون اللہ کا قصاص کا نازل ہوا ہے نا، اس میں ایک سوسائٹی کے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ لگے گا اگر میں نے کسی کو مار دیا تو کل مجھے بھی اسی طریقے سے مارا جائے گا، تو 100 بار سوچے گا نا۔ اگر کسی کو یہ پتا ہو میں نے مار دیا تو پھر اگلے 50 سال کیس چلے گا، لائر میرا بہت بڑا ہوگا،
اور لائر جی ہے لچکدار باتیں کرے گا، میں امیر ہوں، جس کو مارا ہے وہ غریب ہے، وہ کچھ ثابت نہیں کر پائے گا، وہاں وہی گورنمنٹ کا وکیل ہوگا، ایڑیاں پٹکنے والا جو دفتروں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اسٹیمپ لگانے والا، تو میرا وکیل تو ہوگا سب سے مہنگا جو 10 لاکھ ایک پیشی کا لیتا ہے، تو میں تو جیت ہی جاؤں گا، تو لہٰذا اللہ خیر صلاح دیکھی جائے گی، 20 سال کیس چلے گا، میں باہر رہوں گا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جج نے۔ جج کا بیٹا تو مرا نہیں ہے، بیٹا جس کا مرا ہے ایک کمانے والا جو یہاں ہو سکتا ہے معصوم بچوں کو چھوڑ کے گیا ہو، وہ جن کا مرا ہے ان کو پتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کھویا ہے، جج کو کیا پتا؟ جج کھینچتا رہے گا کیس 10 سال۔ تو یہ حال ہوگا تو پھر وہی قتل و غارت ہوگی جو آج دنیا میں ہو رہی ہے۔ مگر اگر اللہ کا حکم نافذ ہو، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو جس کا نقصان ہوا ہے، اس کے اہل و عیال مقتول کے، تو سوسائٹی کے اندر خیر پھیلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم جانو، عقل رکھنے والوں، یہی مطلب ہوگا نا شاید، قصاص جو اللہ کے قانون ہیں ان کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو رسولوں کا دیکھ لیجئے یہی پیغام ہے، فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین، فاتقوا اللہ واطیعون، پھر سے ہوش میں آ جاؤ، اللہ سے پرہیز کرو اور میری اطاعت کرو۔ جواب میں قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، دیکھو ایمان انہوں نے لانا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایمان نہیں لانا ہوتا ہے ہم اچھے سے ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ ان کی خواصتیں جو ہیں وہ ایمان کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں عیاشیاں اور ایکسپلوٹیشنز کرنی ہے وہ تو بالکل ایمان کے منفی بات ہے، تو ایمان ان کے جو ہے ٹیسٹ میں نہیں ہے، ان کے ٹیسٹ بڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، مگر اس کو ڈائریکٹلی نہیں جھٹلاتے ہیں، فضول کی کہانیاں بناتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، رسول ایسی باتیں آگے سے کہتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بھی آیا اور ہم نے پڑھا کہ قال ملأ الذین کفروا، پچھلی بار ہم نے پڑھا نا سورۃ الانبیاء میں، نوح کی قوم کے لیڈر بولے ملأ الذین کفروا کہ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کہنے لگے قوم کے امیر اور ایلیٹ کلاس کے لوگ اور لیڈرز کیا کہنے لگے، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ اے نوح کیا ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی وہ کرتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں دنیائی طور پر بڑے لو قسم کے لوگ۔ ارذلون کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ملٹیپل کنٹیکسٹ نکلتے ہیں اگر اس کے ہم ڈیفرنٹ میننگز لیں، مگر جو ہم نے ابھی تفسیریں کنسلٹ کی اس سے محسوس ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو پیروی کر رہے ہیں ابھی، وہ جن کو ہم نیچ سمجھتے ہیں، جن کو ہم دنیائی طور پر بڑا کمزور اور کنجوس سمجھتے ہیں، جو کسی کے کام نہیں آ سکتے، سمجھ رہے ہو، اس قسم کے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ اندرونی طور پر کیا ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کوئی برے کام کرتے ہیں یا ٹھیک کام کرتے ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ قال ما علمی، مجھے علم نہیں ہے، تم تو کہہ رہے ہو کہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ جی ہمارے نچلے طبقے کے ذلیل، کمزور، کنجوس، کسی کے کام نہ آنے والے لوگ، اس طریقے کا کچھ مفہوم نکل کے آتا ہے، مگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، یہ جو بھی کرتے ہیں اس کا حساب ان کا رب لے لے گا اگر تم سمجھو، یعنی تم فضول کی باتیں مت کرو، اگر یہ خیر والے بندے ہیں تو اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہوگا، اور اگر ان کے اندر کوئی کمیاں ہیں تو اللہ حساب کرنے والا ہے، میں یہاں حساب کرنے نہیں بیٹھا، میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ ایمان لے کے میرے ساتھ آ گئے، میرے لیے یہی کافی، ٹھیک ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان لوگوں کو نہیں اپنے سے دور کر سکتا کہ جو ایمان لے کے آئے،
یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے قوم نے یہ کہا تھا کہ تو ان کو دھکے دے کے نکال، پھر جا کے ہم تیری مجلسوں میں آئیں گے، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے بڑے نیچ قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ نیچ کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیچ ہیں تو لہٰذا یہ کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں، یہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ ہیں، مینسٹ قسم کے لوگ ہیں جو خالی اپنی سوچتے ہیں۔ جبکہ مینسٹ کون ہے اصل میں؟ یہ خود مینسٹ ہیں، مگر یہ ایمان والوں کے اوپر یہ تہمتیں لگا۔ کوئی سیدھے سادے ایمان والے ہوں گے نا، غریب قسم کے لوگ بیچارے، ان کو خود پوریاں نہیں ہوتی، وہ کیا کسی کو کچھ دیتے؟ کوئی دیہڑی دار مزدور، وہ بیچارہ پورے دن اپنی جان مار کے شام کو اپنے بچوں کو کچھ کھلاتا اور ملوں کے یہ جو ہلیں جوتتا، تو وہ کیا کسی کو کچھ دے گا؟ یہ ملے شاید دکھلانے کے لیے کرتے ہوں بنڈارے۔ وما انا بطارد المؤمنین۔ اچھا، سورۃ الانبیاء میں ہم نے اور کیا پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں مومنوں کو دھکے دوں تو مجھے میرے رب سے کون بچائے گا؟ پھر اگر میں نے ان کو اپنی مجلس سے دھکا دیا اور اگر یہ اللہ کے بندے سچ میں ہوئے تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے ایک سچے مومن کو کا جو درجہ رب العالمین کے یہاں ہے نا، اگر رسول بھی اس کا دل دکھا دے وہ بھی ڈرتا ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کے اندر، کنٹیکسٹ ہے اس کا، عبس وتولی ان جاءکم اعمی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ریپریمانڈ کیا گیا، ڈھانٹ پلائی گئی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان مکہ کو دعوت دے رہے تھے اور مشرکان مکہ کے لیڈر سے وقت لے لیا تھا انہوں نے کہ میں تمہیں دین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی وہ موقع نہیں دیتے تھے، بیچ میں کہیں موقع مل گیا تو نیک نیتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ اگر امیر لوگ سدھر جائیں تو غریب اور غلاموں کے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اتنے میں ابن مکتوم نامی ایک نابینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دور پار کے ریلیٹیو بھی تھے، بڑے کمزور اور بڑے ایجڈ، دنیائی طور پر بہت ویک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے اور کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے دین کے معاملے میں کہ میں کچھ ایسا کر رہا ہوں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہیں۔ ابھی کیونکہ وہی تو نازل پوری ہوئی نہیں تھی، پوری شریعت کا پتہ نہیں تھا، تو جن لوگوں کے دلوں میں اپنے رب کی محبت تھی وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کہیں میں کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں کہ میرے رب کو وہ چیز پسند نہ ہو۔ تو وہ پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتا دیا وہ جی وہ فلانی جگہ پہ ہیں، آج مشرکان مکہ کے لیڈرز سے وہ بات کرنے گئے۔ تو یہ ایسی دل کے اندر آگ تھی کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ چلے گئے انہی کے پاس۔ تو وہاں اب یہ تو نابینا تھے، ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کوئی ہاتھ پکڑ کے لے گیا ہوگا ان کے سامنے، تو یہ کہہ رہے یا محمد، دیکھ مت پا رہے ہیں کہ آگے کون ہے، وہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنا اور غالباً جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ تو بیان کر رہے تھے مشرکان مکہ کے سامنے جو بھی کچھ بیان کر رہے تھے۔ تو دوسری بار پھر سے ابن مکتوم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا محمد کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بے رخی محسوس ہوئی اور تھوڑا سا سمجھیے غصہ سا آیا کہ یار یہ اس ٹائم آ گیا، اس بہترین موقع کو اب میں یوٹیلائز نہیں کر پاؤں گا۔ تو سر کے اوپر تیوڑی چڑھ گئی، تیوڑی فراؤڈ، اس کے اوپر سورہ نازل ہو گیا، تیوڑی چڑھنا ہی نام ہے اس کا۔ آباسا کا مطلب ہوتا ہے تیوڑی چڑھائی۔ تو دعوت کیا دینی تھی مشرکان مکہ کو، اوپر سے ریپریمانڈ شروع ہو گئی، عبسا وتولی، کہ اے محمد تو نے تیرے ماتھے پہ بل پڑ گیا، وہ اندھا جب تیرے پاس آیا، ارے تجھے کیا خبر کہ اس کا رب کے یہاں کیا درجہ ہے؟ جو ڈرتا ہے اور جاننا چاہتا ہے اس سے تو بے رخی برتتا ہے، اور جو اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس کو تو جا کے سمجھاتا ہے، جبکہ تجھے کیا پرواہ کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ انہا تذکرہ، یہ تو سیدھا سادہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ تو اسی چیز کو آپ کراس لنک کرو، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنی مجلسوں سے دھکے دیے تم بغیرتوں کی وجہ سے کہ تم آؤ وہاں خوشبوئیں لگا کے، عطر لگا کے، وہ تمہیں ان سے اسمیل آتی ہے،
تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیسے کراس لنک ہوتی ہے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھ رہے ہو؟ تو وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہرگز مومنوں کو چھوڑنے والا، ہانکنے والا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تم کہتے ہو ان کو دھکے دو، نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، ارے میں تو کھلے عام صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے تو سمجھو، نہیں آ رہی ہے تم اپنا کام کرو، میں مومنوں کو دھکے نہیں دوں گا۔ کتنا تکبر ہوتا ہے نا۔ اور یہ والے آئے ہیں، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کبھی بھی اپنے سے نیچے کسی کو نہیں سمجھنا دنیائی طور پر۔ ہو سکتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوئی ہے اور تم انہیں نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تو پہلے تمہاری حیثیت کیا ہے کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھنے کی؟ تم ہو کیا شے؟ ابھی چلتے چلتے پاؤں مڑ جائے نا انسان کا، نانی یاد آ جاتی ہے، بڑے سے بڑا کوئی دنیا کا 30 مار خانوں نا، ایک دم اس کا گھٹنا اتنا پھول جاتا ہے تو ہو جاتا ہے کسی پہ ڈیپینڈ، ایسے پاؤں لے کے۔ ابھی بھی کچھ دن مہینے پہلے لگی تھی آپ کو، کیا ہے انسان؟ پھر رب نے اگر شفا دے دیا تو دے دیا، نہیں جوائنٹ ہوئی ہڈی تو نہیں جوائنٹ ہوئی، پوری زندگی کے لیے معذور۔ یہ ہے ٹوٹل انسان اب، ہے کہ نہیں؟ تو کس طریقے سے کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے انسان؟ یہ بہت خطرناک والا تکبر ہے یہ۔ تو یہ تو ہاں، تو ایمان والوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نیچ قسم کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ان کو پہلے ہٹاؤ یہاں سے، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ذرا تکبر کا انتہا دیکھو کیا ہے۔ ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے اے نوح اگر تو باز نہ آیا ان کرتوتوں سے جو تو کر رہا ہے، ہمارے خلاف تو بحثیں کرتا ہے، تو ہم ضرور بضرور تجھے سنسار کر دیں گے، تجھے چوراہے پہ کھڑے کر کے پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، اس وقت پھر جب آخری انہوں نے اب مارنے کی دھمکی دے دی، تو 950 سال کی مشقت اور درد اور تکلیف اور ستائے جانے کے بعد پھر یہ کچھ دعائیں نکلی ہیں۔ دعائیں نہیں ہیں، بد دعا ہی ہے ان کے لیے، قوم کے لیے۔ قال ربی ان قومی کذبون، ہے میرے پالنہار میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، تو اے پروردگار اب تو فیصلہ چکا دے، ہمارے بیچ میں کلیئر کٹ تو فیصلہ کر دے اور نجات دے دے مجھ کو اور میرے ساتھ جو یہ ایمان والے لوگ ہیں، اس ظالم قوم سے اب تو ہمیں نجات دے، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کا رسول جلیل و قدر رسول جب دعائیں کرتا ہے نا پھر درد میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش سے اسی وقت فیصلے نازل ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے ساتھ جو کچھ تھے، جو کوئی تھے، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ نوح علیہ السلام جو ہے نا، نوح علیہ السلام کا قصہ ہمارے اس ملک میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے نا جو غیر مسلم ہے، یہ ایک الگ نام سے ان کو جانتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منو سمرتی، مگر اسکالرز کہتے ہیں یہ منو نہیں ہے، یہ ہے مہانو سمرتی۔ مہانو یعنی مہا پرش نوح، یہ بولتے ہیں نا بڑے انسان کو مہا پرش، مہانوح کی کتاب۔ تو پھر میں نے وہ جب تھوڑا سٹڈی کیا، واقعی میں ان کی یہ کہانیاں ہیں کہ کوئی فلڈ آیا تھا، اس میں اللہ کا کوئی رشی منی تھا، اس کے ساتھ جو لوگ اس کا ساتھ دینے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، تو باقی وہ فلڈ پھیل گیا اور پوری دنیا تباہ کر دی۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے یہ جو قوم جہاں ہم بستے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی اللہ نے
ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بھیجا۔ وَقُلِّ امت الرسول، اور ہر امت کی طرف اللہ نے رسول بھیجا ہوا ہے۔ سینکڑوں رسول اس خطے میں بھیجے گئے ہوں گے، اتنا بڑا یہ ہیکل ملک ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، تو یہ کیا اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ تو ان رسولوں نے بھی وہی کچھ کہانیاں بتائی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تو وہی کچھ کہانیاں انہوں نے بھی کیچ کر لی، تو کچھ کو توڑ مروڑ دیا، تو کچھ کو کچھ کر دیا، تو کچھ کو کچھ۔ یہاں یہودیوں نے تورات کو یہ کر دیا اوپر نیچے، تو رد و بدل کر دیا، تو جبکہ یہودیوں کی سویلائزیشن پھر بھی 3000 سال پہلے کی ہے، یہاں والی تو 50,000 سال پہلے کی۔ انہوں نے کتنا رد و بدل کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک یہ جو قصہ ہم نے تم کو سنایا ہے، یہ کوئی کہانی سنانے کا ہمیں شوق نہیں ہے، یہ بہت بڑی نشانی تمہارے سامنے بیان کی گئی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ جان لو ساتھ ہی ساتھ تمہارا رب غالب تو ہے ہی ہے، مگر اگر اللہ کی کتاب پڑھ کے ہوش آتا ہے اور سدھرنا چاہتے ہو تو یہ جان لو وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان بھی ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔